فجر کی سنتوں کے بارے میں اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رکعت الفجر خیر من الدنیا وفیہا، کہ فجر کی 2 رکعتیں یعنی سنتیں جو یہ دنیا اور ما فیہا دونوں چیزوں سے وہ بہتر ہیں۔ اور دوسری جگہ پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا تدعوا رکعت الفجر ان تردکم الخیل، کہ تمہیں فجر کی رکعتوں کو کبھی بھی نہیں چھوڑنا چاہیے چاہے تمہیں گھوڑے ہی کیوں نہ روند ڈالیں۔ یعنی ایسی سختی کی کیفیت اور عالم کے اندر بھی انسان کو کبھی بھی جو ہے وہ رکعت فجر کی 2 سنتوں کو کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اور اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی روایت فرماتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جتنا اہتمام اور خیال فجر کی 2 سنتوں کا کرتے تھے، کسی اور نفلی یا کسی اور سنت عبادت کا اتنا اہتمام اور اتنا خیال جو ہے وہ کسی صورت بھی جو ہے وہ نہیں کرتے تھے۔ آج کل سب سے بڑا سوال اور مسئلہ جو پوچھا جاتا ہے فجر کی سنتوں کے بارے میں کہ آیا اگر کوئی آدمی جو ہے وہ جماعت کے ساتھ شامل ہو جائے، وہ کسی بھی وجہ سے اس کی فجر کی سنتیں رہ جائیں، ٹائم تھوڑا ہو رہا ہو یا وہ کوئی اور مسئلہ اس کو بنا ہو، لیٹ وہ پہنچا ہو کسی بھی طرح سے، تو کیا نماز فرض یعنی جماعت ادا کرنے کے بعد کیا وہ شخص جو ہے وہ فجر کی سنتیں فوراً وہاں فجر کے وقت میں جو ہے وہ ادا کر سکتا ہے؟ تو اس کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے فَمَن لَمْ يُصَلِّ رَكَعَتَ الْفَجْرِ فَلْيُصَلِّهَا بَعْدَ مَا تَطْلُعُ الشَّمْسُ۔ ترمذی شریف کی روایت حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص فجر کی 2 سنتیں پہلے نہ پڑھ سکے فرضوں سے، تو اسے جو ہے وہ فرضوں کے بعد پھر نہیں پڑھنی چاہیے، اور تب جا کے پڑھنی چاہیے جب سورج جو ہے وہ طلوع ہو، اور وہ بھی جو ہے زوال کے وقت سے پہلے پہلے اسی دن، تاکہ جو ہے سنت پہ عمل ہو سکے۔ لیکن اس کے مقابلے میں ایک اور روایت بھی ہے جو حضرت قیس بن عمر اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ میں نے فجر کی نماز ادا کی، انہ صلی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصبح ولم یکن رکع رکعت الفجر فلما سلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معه ثم قام فرکع رکعت الفجر ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ينظر الیہ فلم ينکر ذلک علیہ، کہ حضرت قیس بن عمر اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے ساتھ فجر کی نماز میں وہ شامل ہوئے، اور جب سرکار نے سلام پھیرا تو سلام پھیرنے کے بعد انہوں نے سنتیں پہلے نہیں ادا کی تھی، وہ کھڑے ہو کر انہوں نے سنتیں ادا کرنی شروع کر دیں، یعنی جماعت کے بعد فجر کے بعد، تو آقا علیہ السلام نے انہیں دیکھا تو انہیں آقا علیہ السلام نے جو وہ روکا نہیں تھا۔ تو اب یہ 2 طرح کی روایات ہیں، ایک طرف قولی روایت ہے اور دوسری طرف تقریراً روایت ہے، یعنی سرکار کی وہ حدیث تقریر سے بات ثابت ہوتی ہے کہ فجر کی سنتیں جو ہیں وہ جماعت کے بعد فوری پڑھ لینی چاہیے، اور آپ کے قول مبارک سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ نہیں پڑھنی چاہیے۔ تو پھر علماء نے اس کے درمیان تطبیق اور اتفاق جو ہے وہ کیسے کیا ہے کہ اگر کوئی انسان جو ہے وہ بالکل اپنا معمول نہ بنائے، کسی عارضی کی وجہ سے، کسی مسئلے کی وجہ سے کبھی کبھار اگر جو انسان کی سنتیں رہ جائیں، تو پھر حکم یہ ہے کہ پھر وہ فجر کی جماعت کے فوری بعد اس حضرت قیس بن عمر اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت کو لیتے ہوئے وہ ادا کر لے، جس کو یہ خطرہ ہو کہ میری سنتیں قضا یعنی وہ سورج کے طلوع ہونے کے بعد نہیں کر سکوں گا میں، میری سنتیں سرے سے ہی رہ جائیں گی، اور اس کا معمول اور عادت بھی نہ ہو، تو پھر وہ فجر کی سنتیں فوری پڑھ سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی سستی کی وجہ سے اپنا معمول یہ بنا لے کہ وہ روزانہ ہی ایسا کرنے لگ جائے، تو پھر وہ قولی حدیث کی وجہ سے جو ہے وہ درست نہیں ہے کہ وہ ایسا کرے، کیونکہ ایک اور روایت کے اندر بھی آتا ہے کہ حضرت جو باقاعدہ الفاظ بڑے واضح، انہ جاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی صلاۃ الفجر فصلی معه فلما سلم قام فصلی رکعت الفجر فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما هاتن رکعتان، کہ جب قیس بن عمر جو تھے انہوں نے سرکار نے فجر کی جماعت کروائی اور سلام پھیرا اور کھڑے ہو کے رکھتے 2 ادا کرنی شروع کر دی، تو آقا علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے جو آگے جواب دیا تو وہ یہ تھا کہ فلم اکن صلیتہما قبل الفجر، کہ حضور میں انہیں جماعت سے پہلے پڑھ نہیں سکا تھا، تو فسکت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولم یقل شیئا، تو سرکار نے وہاں پھر کوئی جملہ جو ہے وہ نہیں فرمایا تھا، اور انہیں جو ہے پڑھنے کی جو ہے وہ اجازت جو ہے وہ دی تھی۔ یا پھر ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ جب فجر کی اذان آ جاتی ہے تو سورج کے طلوع ہونے تک عمومی نوافل جو ہیں ان کے بارے میں منع کیا گیا کہ وہ کوئی بھی ادا نہیں کر سکتے، لیکن خصوصی طور پر چونکہ یہ روایات 2 طرح کی آ رہی ہیں،
تو پھر کہتے ہیں کہ اگر کسی عذر یا کسی تاخیر کی وجہ سے انسان لیٹ ہو جائے تو پھر جو ہے وہ فجر کی سنتیں جو ہے وہ معمول بنائے بغیر کبھی کبھار جو ہے وہ فجر کی فرائض نماز کے بعد فوری طور پہ جو ہے وہ پڑھ سکتا ہے، تاکہ دونوں طرح کی روایات کے اوپر عمل بھی ہو سکے اور اتفاق اور تطبیق بھی جو ہے وہ ان کے درمیان ہو سکے۔ اب اگلا مسئلہ یہ ہے کہ کوئی انسان اگر مسجد میں آتا ہے، آگے جماعت کھڑی ہوتی، تو وہ کیا فجر کی سنتیں پڑھے ادا کرے یا کہ ڈائریکٹ ہی جو ہے وہ جماعت کے ساتھ شامل ہو جائے؟ تو کافی سارے صحابہ جن کے اندر جو ہے عبداللہ بن مسعود ہیں، عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہم، ان سارے صحابہ کا طریق یہ تھا، حضرت ابو دردہ بھی ان کے اندر شامل ہیں، کہ جب زندگی میں کئی بار ان سے ایسا ہوا کہ وہ جب مسجد میں تشریف لاتے اور جماعت پہلے وہاں کھڑی ہو چکی ہوتی تو کیا کرتے، وہ تھوڑا سا دور جا کے مسجد میں جہاں جو ہے وہ مطلب امام کی آواز نہ پہنچے اور وہ یہ بھی نہ محسوس ہو کہ وہ اپنی الگ ایک ساتھ ہی جو نماز پڑھ رہے ہیں، تو دور جا کے تھوڑا سا ہٹ کر فی ناحیت المسجد کے الفاظ ہے کہ مسجد کے دائیں بائیں جا کر، یا مثال کے طور پہ جیسے جماعت اندر ہو رہی ہو ہال کے اندر، مسجد کے کمرے کے اندر، اور باہر صحن جو اس کے اندر جا کے انسان جو ہے وہ فجر کی سنتیں پڑھے، اور پھر اگر اسے اتنا یقین ہو کہ میں سنتیں ادا کر کے جماعت کے ساتھ شامل ہو جاؤں گا تو پھر وہ فجر کی سنتیں پڑھ لے اور جماعت کے ساتھ شامل ہو جائے۔ لیکن اگر اسے یہ یقین ہو کہ میری جماعت ہی نکل جائے گی تو پھر سنتوں کو چھوڑ دینا چاہیے اور پھر جماعت کے ساتھ جو ہے وہ شامل جو ہے وہ ہو جانا چاہیے۔ یہ بزرگ صحابہ، کبار صحابہ ہیں، ان کا قول بھی ایسے ہی ہے۔ اور یہ مسئلہ بھی ہے کہ اگر آپ سنتیں پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ جماعت کی صف کے اندر کھڑے ہو کے نہ پڑھیں۔ عبداللہ بن عباس کا ایک قول ہے، اور بلکہ ان کی روایت ہے، امام جو ہے وہ حاکم نے اپنی مستدرک کے اندر اس کو نقل کیا ہے کہ اقیمت الصلاۃ فقمت اصلی رکعتین فجذبنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال اتصلی صبح اربعا، کہ جب جماعت کھڑی ہو رہی تھی تو میں نے اسی صف کے اندر یعنی وہیں کھڑے ہو کے میں نے اپنی سنتیں پڑھنی شروع کی، تو سرکار نے مجھے کھینچ کے آپ نے قریب کی اور فرمایا کہ کیا تم جو ہے وہ فجر کی 4 رکعتیں پڑھ رہے ہو؟ حالانکہ 2۔ مطلب یہ کیا تھا کہ یہ تمہیں الگ ہو کے پڑھنی چاہیے، دائیں بائیں ہو کر، جہاں یہ شبہ نہ پڑے کہ کوئی آدمی جو ہے دوران جماعت ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ کھڑے ہیں اور وہ مطلب ایک ہی وقت میں 2 نمازیں جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں۔ تو حکم یہ ہے کہ جب انسان کو فجر کی سنت جماعت ہوئی ہو، کھڑی ہو چکی ہو، اتنا امید ہو کہ میں آخری قطع تک پہنچ جاؤں گا، تو پھر دور جا کے جو اپنی سنتیں پڑھ سکتا ہے اور پھر آ کے جو جماعت کے ساتھ شامل ہو سکتا ہے۔ اور پہلا مسئلہ میں پھر جو ہے وہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ اگر سنتیں رہ جائیں تو انسان معمول اور عادت بنائے بنا، روٹین بنائے بنا کبھی کبھار جو ہے وہ فجر کی فرض جماعت اور نماز کے بعد فوری طور پہ اس کو ادا کرنے کی اجازت ہے، لیکن اگر وہ معمول بنائے تو پھر جائز نہیں، چونکہ روایات 2 طرح کی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔